الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری سال 10 ہجری اور 11 ہجری کے چند واقعات رہ گئے ہیں، ان کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ ابھی 10 ہجری کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ہوئی تھی وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آخر میں ایک بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن اطہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باقی حضور علیہ السلام کی جو بھی اولاد تھی وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بی بی ماریہ سے تھے، لیکن ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، دودھ پینے کا ہی زمانہ تھا کہ 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہی تھی۔ اور یہ ایک آپ کو صدمہ پہنچا اور آپ کے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ حضور نہ روئیں، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور خود آپ رو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ماتم سے منع کرتا ہوں، اور یہ آنسوؤں کا جاری ہونا یہ ایک محبت کا جذبہ ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی میں غمگین ہیں۔ اسی دن اتفاق سے سورج گرہن ہوا جس دن ابراہیم علیہ السلام حضور کے فرزند کی وفات ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کا جو غم ہے وہ سورج نے بھی کر لیا ہے۔ تو اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب آپ سورج کو اس طرح دیکھو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نماز پڑھو اور دعا میں مشغول ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو عجز و انکساری کے ساتھ۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت ابراہیم کو جنت بقیع میں دفن کیا، اور پھر بھی آپ غمگین تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی حضرت ابراہیم کے دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ اور یہاں پر 10 ہجری کے واقعات ختم ہوئے۔ ابھی 11ویں ہجری میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لائے، اور اس دن جو میں نے خوشی دیکھی اور جو سرور پایا اور جو مدینہ کی فضا اور رونق بن گئی، ایسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی عظمت اور اتنی خوشی کا دن،
اور جس دن نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا اس سے غمگین دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو 11ویں ہجری میں سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ تو یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس کے ساتھ چھوٹے واقعات ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی نبوت کی روشنی دور دور تک پھیل گئی تو کچھ لوگوں نے جو جھوٹے تھے انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں کامیابی ملے۔ اس میں ایک بڑا جھوٹا جو تھا مسلمۃ الکذاب، اس نے بھی دعویٰ کیا اور کافی لشکر جمع کیا تھا اور آخر مسلمانوں کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا اور یہ بدبخت مارا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ ایک عورت تھی، سجاہ نام تھا، اس نے بھی اسی طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ایک شخص ابلہ ابن اسود اور ایک شخص طلحہ ابن خویلد، یہ بدبخت تھے، یہ ایک دوسرے کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے ان کو ختم کر دیا اور یہ فتنہ جو ہے زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی تیاری حضور علیہ السلام کے آخری ایام کاری میں ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ روایت کے مطابق 11 ہجری پیر کا دن اور 26 صفر حضرت اسامہ کو بلایا اور پھر فرمایا کہ تم لشکر کے امیر بن جاؤ اور فلسطین کی زمین دار روم کی طرف جاؤ جہاں تمہارے والد حضرت زید کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تم بھی جا کر وہاں ان کو قتل کرو اور فتح حاصل کر کے واپس آ جاؤ، مگر تیاری اس طرح کرو کہ تمہارے اس لشکر کی خبر دشمنوں کو نہ پڑ جائے تاکہ وہ ہوشیار نہ ہو جائیں، اور اپنے جاسوس پہلے روانہ کرو تاکہ تمہارے اس لشکر کی پیش قدمی میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ تو 29 صفر بدھ کا دن تھا کہ حضور علیہ السلام کو بخار ہوا اور سر میں درد پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 30 صفر جمعرات والے دن آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جھنڈا تیار کیا اور حضرت اسامہ کو دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ اور ان کفاروں کو جا کے قتل کرو۔ اسامہ نے نبی علیہ السلام سے جھنڈا لیا اور اپنے ایک کسی جنرل بریدہ ابن خزیب کے ہاتھوں میں وہ جھنڈا دیا اور لشکر کو حکم دیا کہ پورا لشکر وادی جرف میں یعنی مدینے سے باہر جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ حضرت اسامہ کے لشکر جو کہ نبی علیہ السلام نے تیار کیا، اور ابھی آپ صحت مند تھے اور ابھی آپ کو بخار بھی آ گیا، تو اس لشکر میں آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام مہاجرین کے اور انصار کے حضرت اسامہ کے سرکردگی میں دے دیے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے۔ تو اور یہی حکم آپ نے تمام انصار اور مہاجرین کو دیا کہ اسامہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔
البتہ یہ بات کافی صحابہ کرام کو گراں لگ رہی تھی کہ حضرت اسامہ کی عمر اس وقت یعنی 17-18 سال یا میگزیمم 20 سال تک ہوگی. حضرت زید کے بیٹے تھے تو کم عمر تھے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی سرپرستی میں آپ نے دے دیے. تو یہ باتیں تھوڑی چل رہی تھیں، تو یہ باتیں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے بھی سنی، اور باوجود کہ آپ جسمانی طور پر آپ کو تکلیف تھی بوجہ بخار، اور سر مبارک پر پٹیاں کی جا رہی تھیں تاکہ بخار میں تخفیف ہو، لیکن جب آپ نے یہ باتیں سنی تو رنجیدہ ہوئے اور آپ نکل آئے اور مسجد میں رونق افروز ہوئے، اور منبر سے آپ نے پھر خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسامہ کی امارت آپ لوگوں کو ناگوار گزر رہی ہے. اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے میں نے جو زید کو امیر بنایا تھا تو وہ بھی آپ کو ناگوار گزری ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ غزوہ موطا میں زید امارت اور سرداری کا مستحق تھا، حقدار تھا، اور ابھی اسامہ اس کا حقدار ہے، ڈیزرو کرتا ہے. اسامہ اور زید یہ مجھے محبوب ترین لوگوں میں ہے، اور ابھی میری اسامہ کے لیے امارت کی وصیت کو قبول کر لو، اور یہ جنگ کے لیے اس کے لیے یہ لائق ہے. اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے. تو لوگوں نے بہرحال اکٹھا ہونا شروع کیا حضرت اسامہ کی سرپرستی میں، اور یہ لشکر آہستہ آہستہ جمع ہوا. 10 ربیع الاول تک پورا لشکر جمع ہو گیا، پورا جنگی سر و سامان بھی اکٹھا ہو گیا. 11ویں ربیع الاول کو اتوار والے دن حضرت اسامہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ کے ہاتھ چومے، آپ کا سر مبارک چوما. اس وقت آپ کا مرض بڑا ہوا تھا جس وجہ سے آپ بول نہیں پا رہے تھے، لیکن حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، اور میں نے سمجھا کہ حضور میرے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں. تو اسی طرح 12 ربیع الاول کو پھر حضرت اسامہ حضور کی خدمت میں گئے. گو کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی وصال کا دن تھا، لیکن اس دن آپ کچھ مرض میں تخفیف محسوس کر رہے تھے، اور اس دن آپ اگلے دنوں سے کافی بہتر تھے. تو حضرت اسامہ کو آپ نے فرمایا کہ اذهب علی برکت اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ کی برکت سے جاؤ، یعنی لشکر کو لے جاؤ. تو اسامہ آئے دوبارہ لشکر میں، اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا کہ چلیں مدینہ چھوڑیں، اور خود بھی سوار ہوئے. لیکن ابھی لشکر نے یعنی موو نہیں کیا تھا، تو حضرت اسامہ کو اپنی ماں جناب بی بی ام ایمن کا میسج آیا کہ اسامہ نہیں جانا، کہ حضور علیہ السلام سکرات میں ہے اور کسی وقت بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو پھر حضرت اسامہ جو ہے وہ لشکر سمیت واپس آ گیا، اور اپنا وہ جھنڈا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے ہی گاڑ دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور کفن دفن ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق خلافت پر مسند نشین ہو گئے، تو جھنڈا ابھی تک اسی طرح حضرت اسامہ کے ہاتھ میں تھا اور لشکر تیار تھا. تو
حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا، لیکن صحابہ کرام نے کافی اعتراض کیا تھا کہ چونکہ حضور کی وفات کا واقعہ بہت بڑا تھا، تو کافی نئے مسلمان ہوئے تھے جو اسلام کے دبدبے کی وجہ سے ہوئے تھے، اور حقیقی اسلام کی روشنی سے ابھی اتنا مانوس نہیں ہوئے تھے، تو ان کے مرتد ہونے کی کچھ اطلاعات تھی یا خدشات تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس اسامہ والے لشکر کو ابھی نہ نکالیں اور فی الحال صبر کریں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کی بات نہیں سنی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ بھی ہو کہ لشکر کو میں نکال لوں گا اور مدینے میں آ کے جانور آ کے ہمیں کھا جائیں گے، جنگلی جانور نقصان کریں گے، تو بھی میں لشکر کو نکالوں گا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، اور حضور علیہ السلام کی فرمان کی میں انحرافی نہیں کر سکتا۔ باقی حضرت اسامہ کو عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ حضرت عمر فاروق کو اجازت دے دے کہ وہ میرا ان کاموں میں مشیر رہے، اور پھر حضرت اسامہ جو ہے وہ لشکر لے کر چلے گئے حضور کی وصیت کے مطابق، اور فتح مند ہو کر واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحلت فرمائی، اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور باہر جانے کا ارادہ کیا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت بقیع کی طرف جا رہا ہوں مغفرت کی دعا کرنے ان کے لیے، اور آپ کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو جنت بقیع میں آپ نے قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل المقابر، اور کچھ اس طرح کی عبارت ہے جس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے کہ اے قبر والوں تمہارے اوپر سلام ہو، تمہیں مبارک ہو اس حال پر جو تم پہ گزر گیا، کیونکہ فتنے آ چکے ہیں اور رات کی جو تاریکیاں ہیں وہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، اور ہر اندھیرا جو ہے پچھلے اندھیرے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ نے اس اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے خزائن اور ہمیشہ دنیا میں رہنا یا ایک طرف اور بہشت کا عطا ہونا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دیدار اور جنت کا اور بہشت کا عطا ہونا پیش کیا ہے، تو اور مجھے اختیار دیا ہے کہ ان دونوں میں جو میں چاہوں وہ قبول کروں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور بہشت میں نے قبول کیا، اور دنیا میں ہمیشہ رہنا قبول نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ پھر بقیع والوں کے لیے، جنت بقیع والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور واپس جب گھر آئے تو بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ مجھے سر میں بڑا درد تھا اور بے قراری تھی، تو حضور جیسے آئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سر میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ یا عائشہ وراسی، کہ قسم ہے اللہ کی اے عائشہ مجھے سر میں درد ہے۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میرا سر کا درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن حضور علیہ السلام کا جو مرض تھا وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا بھی کہ اگر تم
اگر تمہاری موت واقع ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے کہ میں تمہاری نماز پڑھوں گا، میں تمہیں کفن دفن پہناؤں گا۔ تو بیوی صاحبہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو پھر آپ میری جگہ کوئی اور بیوی کو لے آئیں گے۔ تو بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دنوں میں جب بخار ہوا اور سر کا درد ہوا تو آپ اپنے دستور کے مطابق، باری بنی ہوئی تھی ہر بیوی کا اپنا، آپ ایکولی ٹائم دیتے تھے، اور لیکن پھر بیماری کی حالت میں آپ پوچھتے تھے کہ آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ تو بیویاں سمجھ گئیں، اور آپ بی بی میمونہ کے گھر میں تھے تو آپ کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ تو بیویوں نے ساتھ مل کر عرض کیا کہ آپ اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہیں آخری، یعنی اپنے دن جب تک آپ کو بخار ہے، تکلیف ہے، تو آپ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو بی بی عائشہ کی خدمت میں آپ، بی بی عائشہ کے پاس آپ رہیں۔ تو حضور نے یہ قبول فرمائی، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات، وہ بھی حضور کی خدمت میں رہتی تھیں۔ تو انشاءاللہ مزید اس بیان کو آگے بیان کریں گے دوسری قسط میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔